اللہ تبارک و تعالی جو اولاد دیتے ہیں، بیٹے بھی وہی دیتے ہیں، بیٹیاں بھی وہی دیتے ہیں، مذکر بھی وہی دیتا ہے، مؤنث بھی وہی دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، آگے فرمایا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں اور بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں۔ بچپن سے لے کر 55 کی عمر تک ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس بات کا یقین نہ ہو، اور اس کے علاوہ یقین میں ہم جو بھی نیک اعمال کر لیں یہ اعمال ہمارا سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ اسلام کا بنیادی اصول جو ہے وہ کلمہ ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ 5 اصول میں سب سے پہلا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پورے قرآن اٹھا کر دیکھیں، ہر جگہ اللہ نے اپنا تعریف بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے تو ایک مچھر کے پر کو بنا کر دکھاؤ، ایک مچھر کے اندر روح ڈال کر دکھاؤ، ایک مچھر کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ آج بارش ہوتی ہے تو ہم بارش کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں سردی اچھی لگتی ہے تو ہم موسم کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں گرمی اچھی لگتی ہے تو ہم گرمی کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس بارش کو اللہ نے برسایا، جس موسم کو اللہ نے پلٹایا، جس موسم کو گرمی سے ٹھنڈی میں بدلا اور ٹھنڈی کو گرمی سے بدلا، اس اللہ کی ذات کی تعریف ہمارے زبان کے اندر نہیں ہے۔ لائٹ چلی جائے، اچانک حادثہ ہو جائے تو ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ انا للہ صرف موت کے وقت پڑھی جاتی ہے، نہیں، انا للہ ہر آفت کے وقت، ہر بلیات کے وقت، ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت، ہر ان ہونے والی چیز پر، جس میں انسان کو صدمہ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ ایک طالب علم جب اپنا رزلٹ دیکھتا ہے، 1 سال محنت کے بعد جب ناکامی اس کو دیکھنی پڑتی ہے، جب وہ فیل ہوتا ہے تو فوراً وہ اپنی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن اگر وہ طالب علم کا تعلق اللہ سے ہے تو سب سے پہلے وہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائیوں، انا للہ و انا الیہ راجعون ہر تکلیف کے وقت، ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت ہمیں کہنا چاہیے، اور ہر خوشخبری کے وقت الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ بجلی آ گئی، الحمدللہ۔ بجلی چلی گئی، انا للہ۔ بجلی آ گئی، الحمدللہ۔ تکلیف میں تھے تو ہم خوشحال میں آ گئے، الحمدللہ۔ ہم اندھیرے میں تھے، لائٹ میں آ گئے، الحمدللہ۔ ہمارے جسم میں بہت ساری تکلیفیں تھی، تکلیف دور ہو گئی، الحمدللہ۔ ہر خوشخبری کے وقت الحمدللہ، یعنی انا للہ کا تعلق بھی اللہ سے ہے، الحمدو کا تعلق بھی اللہ سے ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے ماننے والے، اللہ کو پکارنے والے، ایک اللہ کہنے والے اگر ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہیں گے، مصیبت میں بھی اللہ کی طرف متوجہ، پریشانی میں اللہ کی طرف متوجہ، خوشخبری کے وقت بھی اللہ کی طرف متوجہ، خوشحالی کے اندر بھی اللہ کی طرف متوجہ، تو اللہ کی رحمت ہمیں ہر حال میں، ہر وقت میں گھیرے رکھے گی، ڈھانپے رکھے گی۔ ایک اللہ والے کہتے تھے اللہ سے ایسی دعا کرنا کہ اللہ پوری زندگی کے اندر جیسا بھی ضرورت پیش آئے، جو کام بھی پیش آئے، وہ بڑا ہو وہ چھوٹا ہو، اس کا تعلق دنیا سے ہو، اس کا تعلق آخرت سے ہو، جو بھی ضرورت پیش آئے، اللہ کے پاس ایسی دعا مانگنا، اے اللہ ہر ضرورت کے وقت میری تمام ضروریات کو پوری کر دینا۔
تو پوری دعاؤں کا نچوڑ اس لفظ کے اندر آ گیا، اے اللہ حیات سے لے کر موت تک کی زندگی کے اندر جو بھی ہمیں ضرورت پیش آئے گی، اے اللہ آسانی کے ساتھ تو ہماری ضرورت کو پوری کر دینا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم کلمہ پڑھنے والے اگر ہمارا تعلق کلمہ سے نہ ہو، ہم اللہ کہنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ہمارا تعلق اللہ سے نہ ہو، تو میرے بھائیوں ہم کس کو پکاریں گے؟ اس اللہ کو چھوڑ کر کس کے در میں جائیں گے؟ ہمارے نبی نے تعلیم دی، اولاد دینے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد دیتے ہیں، بیٹے بھی وہی دیتے ہیں، بیٹیاں بھی وہی دیتے ہیں، مذکر بھی وہی دیتا ہے، مؤنث بھی وہی دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، آگے فرمایا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں اور بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں۔ ہاں، اس کا تعلق کوئی تعویذ سے نہیں، کوئی دوائی سے نہیں، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، قرآن سے یقین کو ہٹانے کے لیے، کلمہ سے یقین کو ہٹانے کے لیے آپ موبائل میں سرچ کریں گے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں سنائی جائے گی، اور ہمارا یقین اور وشواس اگر اسی پر ہو گیا تو ہمارا اللہ کہاں گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں جسے چاہتا ہوں اسے بانج رکھتا ہوں۔ ہماری آپ کی زبان میں جس کو بانجا کہا جاتا ہے۔ وقت کا انتظار کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ وقت کا انتظار کرو۔ ہم نے وقت کا انتظار نہیں کی، ہم نے بہت جلدی بازی کی، ہر جگہ ہم نے منتیں مانی، ہر جگہ ہم نے دوائی یوز کی، لیکن اللہ کی ذات پر ہمارا کوئی وشواس نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نصیب کا اگر بیٹا ہے تو بیٹا ہر حال میں آئے گا، ہمارے مقدر کی بیٹی ہے تو ہر حال میں آنے والی ہے، اگر ہماری بیوی باج ہے تو ہر حال میں وہ رہنے والی ہے۔ یہ مسلمانوں کا یقین ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا ایمان دوائیوں پر نہیں، دوائی اسباب ہے، نبی نے دوا کھانے کے لیے منع نہیں کیا، علاج و معالجہ کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن اس پر یقین کرنا، اس پر وشواس کرنا یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ایک چیز ہے اللہ کی قدرت اور ایک چیز ہے اللہ کا نظام۔ دو چیز کو ایمان والے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک ہے اللہ کا دستور اور ایک ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا۔ یہ خدا کا دستور نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طریقے سے جتنے چیزیں ایسے بہت سارے واقعات قرآن اور احادیث کے روشنی میں ملتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کا دستور کیا ہے اس کو سمجھو۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ تم سب سے پہلے کھیت کے اندر ہل چلاؤ۔ اللہ کا دستور ہے تم اس کے اندر دھان بو۔ اللہ کا دستور ہے تم اس کو پانی پلاؤ۔ پھر اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا، پھر اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں گے۔ دستور اگر کوئی آدمی نہ اپنائے اور وہ صرف اور صرف
ایسا ایمان کا تقاضا کر دے کہ نہیں ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، اللہ کھانا کھلائے گا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں منہ اور سلوہ اتارا تھا، منہ سلوہ اتارا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کا قدرتی نظام ہے، لیکن تدبیر اللہ نے اختیار کرنے کے لیے منع نہیں کیا۔ حل تو اسی نے بنائے، پودے تو اسی نے بھیجے، بیج تو اسی نے اگائے، پھل تو اسی نے اگائے، اسی پھل سے بیج نکال کر ہم ڈال رہے ہیں۔ یہ اللہ کا دستور ہے، لیکن دستور پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ہل چلانا ہے، ہل پر بھروسہ نہیں، بیج بونا ہے، بیج پر بھروسہ نہیں، دوائی مارنی ہے، دوائی پر بھروسہ نہیں۔ موسم آئے گا، بارش آئے گی، بارش سے گاچھ کا کلر اور کوالٹی چینج ہوتا ہے، اس میں بدلاؤ آتا ہے، اس میں لچک پن آتا ہے، ہاں آتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو ظاہری اسباب ہے اور یہ اللہ کا دستور ہے، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کرنا ہے اللہ کی قدرت پر۔ کیوں؟ کہ بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ہم دونوں دوست یار مل کر ایک ہی دوائی ڈال رہے ہیں، کھیت میں دوائی ڈال رہے ہیں، ایک ہی دھان دونوں ڈال رہے ہیں، اور پانی تو ایک ہی اعتبار سے ہوا، دونوں مل جل کر ہم نے چاس کیے، دونوں کی زمین الگ تھی، لیکن فصل میں فرق آ گیا۔ یہ فصل میں فرق آنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، ہر چیز کو اللہ کی طرف دھکیل نہ دیں۔ گناہ ہم کریں اور سزا اللہ بھگتے گا، نعوذ باللہ، سزا ہمیں بھوگتنا ہے، اس کو اللہ کی طرف نہ ٹھیل دیں۔ نافرمانی ہم کریں اور اللہ کی طرف متوجہ کر دیں۔ حالات اللہ لاتے ہیں، حالات اللہ بدلیں گے، لیکن جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ کبھی حالات بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، سب سے پہلی بنیاد ہمارا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری بچپن سے لے کر بچپن تک، ہماری حیات سے لے کر موت تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، یہ ساری تقاضا اللہ پورا کرنے والے ہیں۔ یہ یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کریں گے، بھروسہ اللہ پر ہوگا، دوائی کھائیں گے، بھروسہ اللہ پر ہوگا، کام کریں گے، مزدوری کریں گے، پیسہ ملنا اللہ کے بھروسے پر ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، تمام چیزوں کا جو رأس ہے، جڑ ہے، وہ ہے کلمہ۔ اپنے کلمے کو صحیح کریں، اپنے کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کلمے کا یقین کو اپنے دل کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کلمے کی تقاضا پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔